بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم ایک نیا چیپٹر سٹارٹ کریں گے جو کہ ہے کاسٹ کنسیپٹ انالیسس، اور اس چیپٹر میں ہم ڈیفرنٹ ٹائپ آف کاسٹ کے بارے میں پڑھیں گے، جس طرح فکسڈ کاسٹ ہے، ویریبل کاسٹ ہے، اپرچونٹی کاسٹ ہے، سنک کاسٹ ہے، ریکرنگ کاسٹ ہے، نان ریکرنگ کاسٹ ہے، یونٹ کاسٹ ہے، اسی طرح دوسری ٹائپس ہیں، اور ٹیکس کے بارے میں پڑھیں گے، ٹیکسیشن رولز کے بارے میں پڑھیں گے، اور بریک ایون انالیسس کے بارے میں پڑھیں گے۔ تو جو کاسٹ سے ریلیٹڈ ٹاپکس ہیں وہ ہم اس چیپٹر میں کریں گے۔ اچھا جی، اب ہم سٹارٹ لیتے ہیں فکسڈ کاسٹ سے۔ واٹ از فکسڈ کاسٹ؟ تو فکسڈ کاسٹ کو میں اسی طرح ڈیفائن کر سکتا ہوں کہ یہ وہ کاسٹ ہے جو کہ آپ کی پروڈکشن کی انکریز یا ڈیکریز کے ساتھ، یا جو آپ گڈز بنا رہے اس کی انکریز یا ڈیکریز کے ساتھ اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یا میں اسی طرح بھی کہہ سکتا ہوں کہ اگر میں اپنی سروس میں چینج لاتا ہوں تو اس چینج کی وجہ سے میری جو فکسڈ کاسٹ ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ جس طرح آپ کی بلڈنگ کی رینٹ ہو گئی، تو اگر میں پروڈکشن کو انکریز کرتا ہوں یا پروڈکشن کو ڈیکریز کرتا ہوں، یا اگر میں امپلائیز کو انکریز کرتا ہوں، امپلائیز کو ڈیکریز کرتا ہوں، یا اگر میری جو سروس ہے کوئی ہوٹل میں چلا رہا ہوں یا جو بھی ہے وہاں پہ میں کوئی چینج کر لوں، مینو چینج کر لوں، یا دوسرا مینوز کو انکریز کر لوں یا ڈیکریز کر لوں، تو اس پہ جو میری بلڈنگ کی رینٹ ہے اس پہ کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یا اگر میں کوئی پراپرٹی ٹیکس دے رہا ہوں تو اس پراپرٹی ٹیکس پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یا اگر میں اپنی ملازمین کو سیلریز دے رہا ہوں تو ملازمین کی سیلری پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ یا اگر میں نے اس کمپنی کی انشورنس کی ہوئی ہے تو انشورنس پہ بھی اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اچھا، تو جو فکسڈ کاسٹ ہے، فکسڈ کاسٹ کو اسی طرح ڈیفائن کیا جا سکتا ہے دیز آر ایکسپینسز دیٹ ہیو ٹو بی پیڈ بائی اے کمپنی independent of any business activity, or it is a cost that does not change with an increase or decrease in the amounts of goods or services produced or sold۔ تو میں فکسڈ کاسٹ کو اسی طرح لکھ سکتا ہوں، فکسڈ کاسٹ are expenses that have to be paid by a company independent of any business activity۔ یا میں اسی طرح بھی لکھ سکتا ہوں that a fixed cost is a cost that does not change with an increase or decrease in the amounts of goods or services produced or sold۔ تو اور اس کی اگزامپل میں دے سکتا ہوں، ایگزامپلز آف فکسڈ کاسٹ آر، جو آپ کی رینٹ ہو گئی، بلڈنگ کی جو رینٹ ہے، رینٹ آن اے بلڈنگ، یہ آپ کی ایک ایگزامپل ہو گئی، رینٹ آن اے بلڈنگ۔ آپ نے اگر انشورنس کیا ہوا ہے اپنی جو آرگنائزیشن ہے یا بزنس ہے اس کی انشورنس، تو انشورنس اگر آپ جو بھی آپ چینجز کر لیں اپنی پروڈکشن میں تو اس انشورنس پہ اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اب اگر آپ کے پاس جو امپلائیز ہے تو آپ ان کو سیلریز دے رہے تو ان کی سیلریز فکسڈ ہے، چاہے آپ پروڈکشن کو انکریز کرتے یا ڈیکریز کرتے تو ان کی سیلری وہی کی وہی رہتی ہے۔ اسی طرح آپ کی پراپرٹی کی ٹیکس ہے، تو اگر آپ اپنی بزنس کو انکریز کرے، پروڈکشن کو انکریز کرے، سروس کو انکریز یا ڈیکریز کرے تو پراپرٹی جو ٹیکس ہے آپ نے وہی پراپرٹی پہ ٹیکس دینا ہے، وہی ادا کرنا ہے، یہ چینج نہیں ہوتا۔ اچھا، اس کے بعد یا اس کے اگینسٹ اب ہم ویریبل کاسٹ پہ آتے ہیں۔ ویریبل کاسٹ یہ فکسڈ کاسٹ کی اپوزٹ ہے۔ جس طرح فکسڈ کاسٹ میں نے کہا کہ جب آپ پروڈکشن کو انکریز کرتے ہیں تو آپ کی فکسڈ کاسٹ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، لیکن یہاں پہ یہ ہے کہ اگر آپ اپنی پروڈکشن کو انکریز کریں گے تو یہاں پہ آپ کی ویریبل کاسٹ بھی بڑھے گی۔ فار ایگزامپل ڈائریکٹ میٹیریلز ہو گیا، اگر آپ پروڈکشن کو انکریز کریں گے اٹ مینس کہ آپ کو میٹیریلز اب زیادہ چاہیے، تو را میٹیریل اب آپ زیادہ لانے کی کوشش کریں گے تو میٹیریل آپ کا زیادہ لگے گا۔
اسی طرح اگر آپ پروڈکشن کو انکریز کریں گے تو اٹ مینس کہ آپ اپنی آرلی پروڈکشن ویجز، یعنی اگر آپ نے امپلائیز کو آرلی ریٹ پہ رکھا ہے تو ان کی جو ویجز ہے وہ بڑھے گی. آرلی امپلائیز کی میں بات کر رہا ہوں جو گھنٹے کے حساب سے آپ سے پے لے رہے ہیں. یا آپ کی جو ٹرانسپورٹ کی کاسٹ ہے یا شپنگ کی کاسٹ ہے تو وہ بھی اسی کے ساتھ ساتھ میں بڑھے گی. یا جو بجلی کا خرچ آئے گا تو پہلے اگر آپ 8 گھنٹے کرتے تھے، پھر اگر آپ پروڈکشن کو انکریز کر رہے 10 گھنٹے کرتے تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جو الیکٹریسٹی کی بل ہے وہ بھی انکریز ہوگی. تو جو ویریبل کاسٹ ہے اٹ رائزز ایز دا پروڈکشن انکریزز اینڈ اٹ فالز ایز دی پروڈکشن ڈیکریزز. یا ویریبل کاسٹ کو میں اسی طرح بھی ڈیفائن کر سکتا ہوں دیٹ a variable cost is a cost that changes with an increase or decrease in the amount of goods or services produced or sold. یا میں اسی طرح بھی لکھ سکتا ہوں that variable cost rises as production increases and fall as production decreases. کہ آپ اگر پروڈکشن کو انکریز کر رہے ہیں تو آپ کی ویریبل کاسٹ بڑھے گی، اور اگر آپ پروڈکشن کو ڈیکریز کریں تو آپ کی جو ویریبل کاسٹ ہے وہ کم ہوگی. جس طرح اگر آپ پروڈکشن کو ڈیکریز کریں اٹ مینس کہ آپ کو میٹیریل اب کم چاہیے، تو جو ڈائریکٹ میٹیریل کی کاسٹ ہے وہ کم ہوگی، یعنی ویریبل کاسٹ ہے وہ کم ہو جائے گی. یا جو پروڈکشن ویجز ہے، آرلی پروڈکشن ویجز ہے جن امپلائیز کی، تو وہ بھی کم ہو جائے گی. یا ٹرانسپورٹیشن یا شپنگ کی جو کاسٹ ہے وہ بھی کم ہو جائے گی. جو ایگزامپلس ہے ویریبل کاسٹ کی وہ یہ ہے. ایگزامپلس آر ڈائریکٹ میٹیریلز، ان کی جو کاسٹ ہے تو وہ ویریبل کاسٹ ہے. آپ کی آرلی پروڈکشن ویجز ہے، آورلی پروڈکشن ویجز، شپنگ کاسٹ، الیکٹریسٹی بلز ایٹسیٹرا. اچھا جی، فکسڈ کاسٹ اور ویریبل کاسٹ کے بعد اب میں سنک کاسٹ اور اپرچونٹی کاسٹ کی طرف آتا ہوں. سنک کاسٹ، اب اکنامکس میں یا بزنس ڈیسیجن میکنگ میں سنک کاسٹ اسی کاسٹ کو کہتے ہیں جو کہ خرچ ہو چکے ہوتے ہیں. تو جو اماؤنٹ یا جو منی یا جو کاسٹ خرچ ہو چکا ہے تو اب ہم اس کو واپس ریکور نہیں کر سکتے، اور اس کو اب ہم ڈیسیجن میں نہیں لا سکتے. تو ان سمپل ورڈز میں اسی طرح کہہ سکتا ہوں کہ جو اماؤنٹ خرچ ہو چکے ہیں اس کو میں سنک کاسٹ کہہ سکتا ہوں. اب میرے پاس جتنی اماؤنٹ آف منی پڑی ہے تو اس کے مطابق میں پلاننگ کر سکتا ہوں، ڈیسیجن میکنگ کر سکتا ہوں. لیکن جو خرچ ہو چکے ہیں تو وہ تو مجھ سے جا چکے، تو اب اس پہ میں ڈیسیجن نہیں لے سکتا. تو اکنامکس میں یا بزنس ڈیسیجن میکنگ میں وہ منی جو کہ آپ سے خرچ ہو چکی ہے کسی کام پہ، تو آپ اس کو ریکور نہیں کر سکتے اور آپ اس کو ڈیسیجن میں نہیں لا سکتے، تو اس کاسٹ کو میں کہوں گا سنک کاسٹ. تو میں سنک کاسٹ کی ڈیفینیشن اسی طرح لکھ سکتا ہوں. In economics and business decision making, sunk cost refers to the cost that has already been incurred or spent and cannot be recovered. So once the company's money is spent, that money is considered a sunk cost. تو میں لکھ سکتا ہوں once the company's money is spent, that money is considered a sunk cost. تو ایک دفعہ جب وہ خرچ ہو چکا تو اب وہ سنک کاسٹ ہے، ہم اس کو ڈیسیجن میں نہیں لا سکتے. اور ایگزامپل میں لکھ سکتا ہوں کہ جب کمپنی رینٹ دے دیتی ہے یا الیکٹریسٹی بل دے دیتی ہے یا اگر وہ امپلائیز کو سیلری دے دیتی ہے تو دیٹ اماؤنٹ از نو لانگر ریکوریبل، دیٹ اماؤنٹ از سنک. تو جو کمپنی ہے اگر وہ رینٹ پے کرتی ہے، انشورنس دے دیتی ہے یا ٹیکس دے دیتی ہے یا اپنی امپلائیز کو سیلری دے دیتی ہے تو وہ جو کاسٹ ہے دیٹ کاسٹ از نو لانگر ریکوریبل، تو آپ اس کو واپس نہیں لا سکتے. اور اس اماؤنٹ کو جو کہ خرچ ہو چکے اس کو ہم کہہ سکتے دیٹ از سنک کاسٹ.
ایگزامپلز میں دیکھ لیں، رینٹ جب پے ہو گیا تو دیٹ اماؤنٹ از نو لانگر ریکوریبل، سو جو آپ نے رینٹ پے کیا دیٹ از سنک کاسٹ. پھر بلز اگر ہو گئے تو وہ بھی آپ ریکور نہیں کر سکتے، دیٹ از آلسو سنک کاسٹ. ٹیکس پے کیا تو وہ بھی سنک کاسٹ ہے. اگر آپ نے سیلریز پے کی تو وہ بھی آپ کی کیا ہے، سنک کاسٹ ہے. اب اس کی اگینسٹ میں اپرچونٹی کاسٹ کی طرف آتا ہوں. اپرچونٹی کاسٹ، اب اپرچونٹی کاسٹ آپ کے پاس وہ کاسٹ ہے یا وہ منی ہے جو آپ کے پاس پڑی ہے. تو اپرچونٹی کاسٹ وہ منی ہے یا وہ اماؤنٹ ہے جو آپ کے پاس پڑی ہے کسی خاص مقصد کے لیے، کسی خاص کام کے لیے. فار ایگزامپل آپ کے پاس وہ منی پڑی ہے اور آپ نے رکھی ہے کہ میں اس سے بل پے کروں گا، لیکن اگر اب آپ کے پاس سڈن آپ کے پاس ایک مشین خراب ہو گیا تو مینٹیننس کے لیے آپ کو پیسے چاہیے، تو آپ نے وہ پیسے اٹھا لیے اور آپ نے اس کو مینٹیننس پہ لگا دیا. تو دس منی از اپرچونٹی کاسٹ، کہ آپ نے وہ رکھ کے کس لیے تھے اور آپ نے چوز کیا کر لیے. سو دی اپرچونٹی کاسٹ کہ what that money could have had، کہ وہ آپ کے لیے کیا کر سکتا تھا، تو اس منی سے آپ بل پے کر سکتے تھے، وہ منی سے آپ میٹیریل لا سکتے تھے، اس منی سے آپ کوئی اور کام کر سکتے تھے. لیکن اب آپ کو مینٹیننس کا کام آ گیا تو آپ نے اس کو مینٹیننس کے لیے یوٹیلائز کر دیا. یا آپ گورنمنٹ کی پالیسیز کو دیکھ لیں. فار ایگزامپل گورنمنٹ نے نئے روڈ بنانے کے لیے کچھ پیسے رکھے ہیں، فار ایگزامپل 5 ملین روپیز ہے یا 6 ملین روپیز ہے، وہ کسی روڈ کی رینوویشن کے لیے انہوں نے رکھے. اب وہ پیسے انہوں نے ویپنز میں لگا دیے یا ان امپلائمنٹ میں لگا دیے، یا کوئی جس طرح کووڈ-19 میں گورنمنٹ کو منی چاہیے لوگوں کو دینے کے لیے تو اس میں لگا دیے، یا ہاسپٹل میں لگا دیے، یا کسی اور کام میں لگا دیے. تو جو منی گورنمنٹ کے پاس 6 ملین کی پڑی تھی، اس سے یا تو وہ روڈ بنا سکتے تھے یا ہاسپٹل بنا سکتے تھے، لیکن انہوں نے نہ روڈ بنا دیا نہ ہاسپٹل بنا دیا، بلکہ اس پیسوں کو شفٹ کر دیا اور اس سے آرمی کے لیے ویپنز بنا دیے، یا کوئی ان امپلائمنٹ بینیفٹ دے دیا، یا کوئی کسی ایجوکیشن پرپس کے لیے انہوں نے یوز کر دیے. تو اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جو پیسے آپ کے پاس پڑے ہیں وہ اپرچونٹی ہے. تو اپرچونٹی کاسٹ کو میں اسی طرح ڈیفائن کر سکتا ہوں. So opportunity cost refers to a benefit that a person could have received but gave up to take another course of action. تو اپرچونٹی کاسٹ کو یہ وہ کاسٹ ہے جو کہ ایک بندہ یا ایک آرگنائزیشن اس سے ایک کام کر سکتا ہے، لیکن وہ یا ایک ڈیسیجن لے سکتا ہے، لیکن وہ اپنے اس ڈیسیجن کو ترک کر دیتا ہے، گیو اپ کر دیتا ہے اور اس سے دوسرا ڈیسیجن کرتا ہے. فار ایگزامپل ایک بندے کے پاس 10,000 روپے یا 20,000 یا 30,000 روپے پڑی ہو، اور اس نے اس لیے رکھی ہے کہ منتھ کے اینڈ پہ یا میرے بچے کا رزلٹ آنے والا ہے تو اس کو میں لیپ ٹاپ گفٹ کروں گا، تو یہ جو پریزنٹ ہے میں اس کو دوں گا. اچھا، اب 30,000 روپیز ہے اس نے رکھے، لیکن سڈن کیا ہو گیا کہ اس کی بیٹی کی یا دوسرا بیٹا ہے اس کی طبیعت خراب ہو گئی یا اس کی مسز کی طبیعت خراب ہو گئی، تو سڈن ہاسپٹل جانا پڑا، اور ہاسپٹل میں جو ایکٹیویٹیز تھی یا اس کو سرجری کی ضرورت پڑی یا دوسری چیزوں کی ضرورت پڑی، تو 30,000 روپے وہاں پہ خرچ ہو گئے. اچھا، تو اس نے پلان کیا ہوا تھا لیپ ٹاپ کے لیے، لیکن اپنا وہ پلان اس نے ترک کر دیا، اور وہ جو پلان ہے، وہ جو پیسے ہے اس نے کسی دوسرے ایکشن میں جو سرجری میں وہاں پہ لگا دیے. تو اس لیے اپرچونٹی کاسٹ یہ وہ کاسٹ ہے کہ اس سے آپ ایک ڈیسیجن لے سکتے ہیں، لیکن آپ اس ڈیسیجن کو ترک کر دیتے اور دوسرے ڈیسیجن کی طرف جاتے ہیں. یا اس اپرچونٹی کاسٹ کو میں اس کی ڈیفینیشن اسی طرح بھی لکھ سکتا ہوں. Opportunity cost refers to the value foregone in order to make one particular investment instead of another. جس طرح میں نے آلریڈی کہہ دیا کہ اگر کسی بندے کے پاس 30,000 روپیز ہیں تو وہ اس پارٹیکولر انویسٹمنٹ کے لیے اس نے جو ڈیسیجن لیا تھا تو وہ اس کو چھوڑ دیتا ہے انسٹیڈ آف دی اندر ڈیسیجن، اور اس کو دوسرے ڈیسیجن میں یوٹیلائز کر دیتا ہے کہ وہ اس کو سرجری میں یوٹیلائز کر دیتا ہے. یا کسی لڑکے نے پیسے رکھے ہیں موبائل کے لیے اور وہ جو ہے وہ پیسے لیپ ٹاپ میں خرچ کر دیتا ہے، یا اپنے لیے شرٹ یا جینز یا
دوسری سی طرح شوز خرید لیتا ہے یا ایجوکیشن پرپس کے لیے ان پیسوں کو یوٹیلائز کر دیتا ہے، تو وہ ان پیسوں سے یہ والا کام بھی کر سکتا ہے اور دوسرا کام بھی کر سکتا ہے، تو وہ اس ایک کام کو چھوڑ لیتا ہے اور دوسرا کر دیتا ہے۔ تو یہ آپ کے پاس اپرچونٹی کاسٹ ہے، اور یہ کچھ بزنسز میں اگزامپلز یہ ہے کہ آپ جو بلز کے لیے پیسے ہیں تو آپ اس پہ بلز بھی پے کر سکتے ہیں، یا آپ اس کو جو ہے رینٹ کے لیے بھی دے سکتے ہیں، یا امپلائیز کی سیلریز کے لیے بھی دے سکتے ہیں، لیکن آپ یہ والا ڈیسیجن نہیں لیتے، بلکہ اس سے نئے کمپیوٹرز خرید لیتے، یا نئے ورکرز ہائر کر دیتے، یا کسی اس آفس کی پارٹی ہو رہی ہے تو اس پارٹی میں اس کو یوٹیلائز کر دیتے ہیں۔ اچھا، گورنمنٹ کے لیے کیا ہے کہ وہ جو انویسٹمنٹ ہے اس سے یا تو نئے ہاسپٹل بنا سکتے ہیں، یا وہ روڈز بنا سکتے ہیں، یا دوسرا کوئی ڈیولپمنٹ کا کام کر سکتے ہیں، لیکن وہ جو پیسے ہیں وہ ایجوکیشن میں وہ لگا دیتے ہیں، یا آرمی فنڈ میں لگا دیتے ہیں، یا ان امپلائمنٹ بینیفٹ کے لیے وہ دے سکتے ہیں۔ تو یہ گورنمنٹ کی طرف سے اپرچونٹی کاسٹ کی کچھ ایگزامپل ہے، اور انڈیویجول کی ایگزامپل یہی ہے کہ ایک بندے کے پاس 30,000 روپیز پڑی ہے تو اس سے یا تو وہ کچن کا سامان لا سکتا ہے، یا اپنے بچے کے لیے لیپ ٹاپ خرید سکتا ہے، یا گھر میں اور کوئی کام کر سکتا ہے، لیکن وہ اس کو چھوڑ لیتا ہے اور اس کو جو ہاسپٹل پرپسز کے لیے استعمال کر لیتا ہے، یا کسی دوسرے مقصد کے لیے استعمال کر لیتا ہے۔ تو سو دس از اپرچونٹی کاسٹ، کہ آپ ایک ڈیسیجن کو ترک کر دیتے ہیں اور دوسرے ڈیسیجن کو اپنا لیتے ہیں، کیونکہ آپ اس منی سے دوسرا والا ڈیسیجن بھی کر سکتے ہیں۔ تو جو سنک کاسٹ تھا وہ آلریڈی خرچ ہو چکا ہے۔ اپرچونٹی کاسٹ کے یہ پیسے آپ کے پاس پڑے ہیں، آپ یہ والا ڈیسیجن ترک کر دیتے ہیں اور دوسرے ڈیسیجن کی طرف چلے جاتے ہیں۔